سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک معاملہ اور بھی میں بتا دوں، آپ کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے. جتنے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ وہ مہاجرین ہیں، اور جو مدینہ میں تھے وہ انصار. ایک انصاری صحابی کو حضور بلاتے اور ایک مہاجر کو، اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی. تو یہ عقد مواخات میں نے تاریخ میں بتایا تھا، حضور نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کام یہ فرمایا تھا، بھائی چارگی قائم کر دی تھی. تو یہ زبانی نہیں بلکہ وہ صحابہ حقیقت میں پوری زندگی میں ان کو بھائی بنا کر رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جائیدادوں میں بھی ان کو حصہ دیا ہے حضور نے، جن کو بھائی بنایا. تو یہ عقد مواخات چل رہا تھا، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، سب کی جوڑیاں بن گئی مدینے میں. اور جب یہ عقد مواخات ختم ہوا تو حضرت علی اکیلے بچ گئے. ان کے لیے کوئی انصار جوڑی کے لیے بچا ہی نہیں تھا. حضور نے سب کی جوڑیاں بنا دی، فلاں مہاجر کا فلاں انصار بھائی ہے. لیکن حضرت علی غمگین ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اخیر میں تنہا رہ گیا، میرے لیے کوئی انصاری صحابی بھائی بننے کو تیار نہیں، یا بھائی نہ بن سکا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی ہیں، لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، اخی رسول اللہ. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی بھائی تھے، اور یہ عقد مواخات جو مدینے میں ہوئی اس میں بھی حضور کے بھائی بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرابت ایسی تھی، ایک مرتبہ یمن بھیج رہے تھے حضور ان کو وہاں کا قاضی بنا کر. تو جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے، مقدمات نئے نئے آتے ہیں، فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میں کیسے جاؤں، ایک نئی وادی، نئے لوگ، نیا مزاج، نیا موسم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا مجھے تم پر پورا یقین ہے، جو بھی کرو گے تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرو گے. اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فیصلوں میں اس قدر ماہر ہو گئے کہ پورے مدینے کے صحابہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹی بھی چیز کوئی ہوتی تو ہم یہی کہتے کہ حضرت علی کے پاس لے چلو. حتیٰ کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق جب کبھی کوئی مقدمہ آتا تو مجلس میں پہلے پوچھتے علی ہے کہ نہیں ہے، مقدمہ بعد میں سنتے، پہلے پوچھتے علی ہے یا نہیں. حضرت علی اگر نہیں ہوتے مجلس میں، حضرت عمر کہتے علی کو آنے دو، اس کے بعد مقدمہ سنا جائے گا. اور وہ خود کہتے ہیں میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی بن ابی طالب نہ ہو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ مہارت تھی. یہ رسول اللہ کے صرف دست مبارکہ کی بات تھی. حضور نے ان کے سینے پر مار کر کہا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلے کرو گے. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں. آپ کو مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا، کیونکہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو مدینے میں کسی کو امیر بنا کر جاتے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو بچے، بوڑھے اور خواتین جو جہاد میں شریک نہیں ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی ہونا تھا. تو اس بار حضرت علی کی باری آئی، حضرت علی کو بنایا گیا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کے والی ہو، مدینے کے حاکم ہو. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں جو بدر میں شریک ہیں، احد میں شریک ہیں، خندق میں شریک ہیں، ہر جنگ میں شرکت کی ہے. اور یہ جنگ تبوک میں جانے سے آپ کو روکا گیا تو آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مجھے بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کر آپ جا رہے ہیں؟ میں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ فرمایا، اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنا وزیر مقرر کیا تھا 40 دن تک کے لیے. ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جن کو وزیر بنایا تھا وہ بھائی بھی تھے حضرت ہارون اور نبی بھی تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نہیں. اب یہاں سے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ذہن صاف کر لیں،
جتنا بھی بڑا مقام ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، لیکن وہ نبوت کا درجہ نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کیا تو پھر وہ اسلام میں آیا ہی کہاں ہے؟ اس نے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہی ختم کر لیا تو ایسا شخص مسلمان نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت علی کی محبت اور ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کبھی ہم حضرت علی کو نبوت کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں، سب نہیں، شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، تقریباً 70 فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا، باقی ہے کتنے معلوم ہے۔ اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں، اہل تشیع بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے، اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے، کیسانیہ، غلات، اسماعیلیہ، دروزیہ، بزاریہ، نظاریہ، امامیہ، بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے، سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی مینیو، کسی میں لال مرچی زیادہ، کسی میں ہلدی زیادہ، بس مینیو ایک ہی ہے، مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑھے گئے، اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کثرت سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں۔
عربی کی شد بدھ رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے. اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمے کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی. جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے, وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دے گا. ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے 70 معنی ہیں, کسی کے 50 معنی, کسی کے 500 معنی ہیں. عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے, سمندر ہے یہ عربی لغت. یہاں تک کہ ایک ایک لفظ پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر. تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں. تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی, حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں, یقیناً میرے نبی آقا ہیں. جس کے حضور آقا ہیں, حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں. لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا. انبیاء کرام افضل ہیں, پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں, اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا. بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں. نہیں, اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں, اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت ہے.